جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آپ جہاں بھی ہیں، خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ناظر ہے، وہ دیکھتا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کیسا ہے، یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی طرف دیکھیں۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس کی طرف دیکھیں گے جو آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا زبور 119، اور اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بھی یہ زبور اپنے سامنے رکھیے۔ بہت باتیں ایسی ہیں صرف انہی آیات میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنے سے دل جیسے خدا کے حضور پکارنے لگتا ہے کہ اے خداوند، ان باتوں کی ضرورت تو مجھے ہے، مجھے ان باتوں کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ خدا کے بندے کی دعا ہے، خداوند سے کہتا ہے تو نے کلام کیا اپنے بندے سے، اسے یاد کر، اپنے وعدوں کو یاد کر خداوند، کیونکہ انہی کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ باتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تیرے کلام کو سن کر، تیرے کلام پہ تیری محبت کو پہچان کر دل میں امید پیدا ہو گئی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو جیسے مر گئی تھیں، پھر سے زندہ ہو گئیں۔ پیارے خداوند، ایک بار پھر میری زندگی میں کام کر۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یاد کریں گے اور کہیں گے ایک وقت تھا میری زندگی کے سفر میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب مجھے خدا کی بہت نزدیکی نصیب تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اس کے پیچھے چل رہی ہوں،
بڑی خوشی تھی، مشکلیں تھیں، مصیبتیں تھیں، دکھ بیماری سب کچھ تھا، لیکن کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن کچھ ہو گیا، ایک ایسی رکاوٹ آئی زندگی میں، ایسی جگہ آئی جہاں میں پھسل گئی، جہاں میں پھسل گیا، گر پڑا۔ لیکن آپ جب خدا کے کلام کی ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو، میری دعا ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، کہہ رہی بیٹی میں اب ڈر نہ، میں آ گیا، اٹھ کھڑی ہو، آؤ پھر چلتے ہیں۔ اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جان میں جان آ گئی، کوئی بھائی کہے گا جیسے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ پھر چل پڑے اس کے پیچھے پیچھے، اور چل پڑیں گے، پھر سے خوشی آ جائے گی۔ کچھ ایسے ہوں گے شاید انہوں نے کبھی ان باتوں کو سنا نہیں ہے، بائبل کے بارے میں معلوم نہیں انہوں نے کیا سنا ہے، انجیل کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن میں یہ باتیں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے سناؤں گا، اور آپ دیکھنا کہ کیا آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ خدا کا بندہ خدا سے دعا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گواہی دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور گواہی دے رہا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میری ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ایک فیصلہ کرتا ہے اس میں کہ جہاں سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے وہاں سے میں کبھی ہٹوں گا نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں، میری روح کو تازگی اور تسکین کہاں ملتی ہے، میں اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں تیرے قدم کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ اس قسم کی سی باتیں ہیں ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو زندگی کے سفر میں جب ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کے پتہ لگے او ہو وہ چیز تو بھول گئے۔ تو اچھی طرح تیاری کرتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہو تو کبھی اپنا پاسپورٹ نہیں بھولنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے ساتھ، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ دیکھ لینا چاہیے پیسہ ہمارے پاس کافی ہے کہ نہیں ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گی، دقت ہوگی۔ تو اسی طرح زندگی کے سفر میں کچھ ایسی چیزیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب یہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جب کبھی کوئی خدا یسوع مسیح کا کلام سن کر ایسا محسوس کرتا کہ میرے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے، کچھ یقین سا آ رہا ہے، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح سے کہیں گے کہ اچھا اگر تیرے پاس میری مصیبتوں کا علاج ہے تو میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر تو خدا کا پیار ہے تو میں تیرا پیار قبول کرتی ہوں، آ میری زندگی میں۔ تو ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں جن کا ذکر یہاں ہے۔ ایک چیز ہے جس کا ذکر، ایک برکت ہے، کہتا تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ امید ہوتی جبھی تو چلتے ہیں، اسی امید سے چلتے ہیں کہ چلتے چلتے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر یہی معلوم نہ ہو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا نتیجہ ہوگا، تو وہ جو امید ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ لیکن امید تو انسان کے اندر طاقت ہو جاتی ہے، اس امید کی طاقت سے انسان چلتا سفر کرتا ہے۔ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ نا امیدوں کے لیے جو نا امید ہو گئے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، کسی جگہ پھنس گئے ہیں، دھس گئے ہیں، اکیلے ہیں، خدا نے بہت پیارا انتظام کیا ہے۔ اس سفر میں ہماری امید زیادہ کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے، دیکھیے رومیو کے نام کا ایک خط ہے، اور اس میں
اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے. اس میں دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے. خدا جو امید کا چشمہ ہے، خدا امید کا چشمہ ہے. کبھی ہو سکتا ہے کسی کا تعلق خدا کے ساتھ ہو اور اس کی زندگی میں نا امیدی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ چشمہ ہے، بند نہیں ہوتا. بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث روح القدس کی قدرت سے کچھ ایسا کرے گا کہ کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں پیدا ہو جائیں گی. امید کا چشمہ، جو خدا جو امید کا چشمہ ہے جس پر آپ ایمان لاتے ہیں، جس نے اپنی محبت خدا اپنی یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے. کہاں نا امیدی اور کہاں معموری بھرپوری، کہاں خشک زندگی، خالی، کچھ نہیں رہا. اس کے مقابلے میں دیکھیے خدا کی محبت پر یقین جو لے آئے، اس کی زندگی میں خدا کا کیا کام ہوتا ہے؟ خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث، ایمان کی وجہ سے ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے. خوشی اور اطمینان. اور کیا ہوگا؟ تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. ایک تو یہ ہے کہ انسان گھبرانے لگتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں. پھر لوگوں کی گواہی سنیے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کہیں سے انجیل مل گئی، ہم نے پڑھنی شروع کی. ایک بات کا پتہ چلا، وہ یہ کہ خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے گناہگاروں کے لیے، نا امیدوں کے لیے، جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، جن کا پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ان کے لیے خدا کی محبت نے جیسے پیچھے پیچھے آ کے آوازیں دی ہیں. کہاں جا رہی ہے تو؟ کب تک ایسے ڈھونڈتا پھرے گا؟ آجا میرے پاس. میں خدا کی وہ محبت ہوں جو تیرے لیے ہوں. انہیں ایسے سننے کو ملتا ہے خدا کی محبت کا. جب وہ یقین کرتے ہیں تو کمال یہ ہوتا ہے کہ خداوند ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے. نا امیدی دور ہو جائے گی، نکمی باتیں دور ہو جائیں گی، سب دور ہو جائیں گی. اس کے بجائے ایسا لکھا ہے کہ اس چشمے میں سے پینا شروع کرتے ہیں جو امید کا چشمہ ہے، اور زندگی میں خوشی اور اطمینان کی بھرپوری اور معموری ہوتی. یہ کہا تھا خدا یسوع مسیح نے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا تو وہ اس کے اندر سے ندیاں بہ نکلیں گی، زندگی کی ندیاں. امید سے بھری ہوئی زندگی، خوشی سے بھری ہوئی زندگی. اور ان کی امید پاک روح کی طاقت سے زیادہ ہوتی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا دریا کسی جگہ سوتا ہوتا ہے، وہ تو تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، وہاں سے دریا نکلتا ہے اور بہتے 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 دور دور تک جاتا ہے. اتنا لمبا اور اتنا چوڑا اور اتنا گہرا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کہاں چھوٹا سا سوتا اور یہ اتنا بڑا دریا. بالکل اسی طریقے سے امید ہوتی ہے. جو خدا کی اس محبت پر یقین لے آئیں جو اس نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، ان کی امید، ان کی خوشی اور ان کا اطمینان ایسا ہے جیسے دریا جو بڑھتا چلا جاتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا. تو زندگی کے سفر میں ایسے حالات آتے ہیں، مشکلیں آتی، مصیبتیں آتی، امید جاتی رہتی ہے، انسان نا امید ہو جاتا، نراش ہو جاتا. لیکن خدا کا شکر ہے
یہاں اس کا ذکر ہے، تو نے مجھے امید دلائی ہے، ایک تو امید کا ذکر ہے، اور ایک اور بڑی برکت ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، تیرے کلام کی وجہ سے میرے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوئی ہے، میں نے تیرا کلام سنا ہے، اس سے امید پیدا ہوئی، اس سے ایمان پیدا ہوا ہے، اور اب میں تیرے پیچھے چل رہا ہوں، اب یہ مصیبتیں آ گئیں، اب کیا کروں؟ خدا یسوع مسیح نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صلیب تو موت کا نشان ہے، ذلت کا نشان ہے۔ کہا تمہیں ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، میرے پیچھے ہو لو، تمہیں ہر روز مرنا پڑے گا۔ یہ ایک دن کی موت نہیں ہے، ہر روز مرنا پڑے گا، تاکہ ہر روز میں تمہیں زندہ کر سکوں۔ ایک چیز ہے انسان کے اندر جسے ہر روز مارنا پڑتا ہے، وہ ہے خود پرستی۔ اس خود پرستی نے خدا پرستی کی جگہ لے رکھی ہے۔ خدا پرستی کے بجائے، خدا کی پرستش کرنے کے بجائے، اس کی بڑائی کرنے کے بجائے ہم اپنی بڑائی کرتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی خوشی چاہتے ہیں، خدا سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خوشیاں پوری کرے۔ اسے مرنا پڑتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو یہ مرے گی، ہر روز مرنا پڑے گا، ہر روز کہنا پڑے گا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور جہاں یہ موت آئے گی وہاں زندگی ہوگی۔ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ اس زندگی کا تجربہ، یہ طاقت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی ہر روز ضرورت ہے۔ اس سفر میں جہاں ہمیں امید کی ضرورت ہے، وہاں اس طاقت کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہماری خودی مرتی جائے، خدا کو زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی میں آزادی ہو، اس کی مرضی پوری ہونے لگے، زیادہ سے زیادہ اس کی تابع داری ہو۔ یہ بہت بڑی برکت ہے اس زندگی کے سفر میں۔ اس زندگی میں اگر کسی کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے، ایک نئی طاقت آ گئی ہے جس کی وجہ سے تابع داری ہو سکتی ہے، تو اس کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے۔ دیکھو یہاں لکھا ہے مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ آئے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ سخت مصیبت ہے، لوگ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، سچ بات ہے، مذاق کرتے ہیں۔ کہاں مصیبتیں، مذاق، دھمکیاں، بہت کچھ ہوتا ہے اس زندگی کے سفر میں۔ جب کوئی خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کرے اور یہ نئی زندگی کا سفر شروع کر دے، تو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان نا امید ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے جیسے مر گئے، اب کوئی امید نہیں رہی۔ لیکن اس کی گواہی یہ ہے کہ میں اطمینان پاتا رہا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیاری باتوں کا ذکر ہے یہاں۔ ان کی ضرورت ہے، امید کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو حالات کی وجہ سے نا امید ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس فون بھائی بہنوں کے جب آتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں سے امید جیسے کسی نے نوچ کے پھینک دی ہے۔ امید کو لیا، کھینچ کے باہر پھینک دیا، کوئی امید نہیں۔ اب اکیلا رہ گیا، وہ اکیلی رہ گئی، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ کون سنے گا میری؟ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ انجیل میں سے پڑھ کے ہمیں سناتے ہو، کیا میرے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ خدا نے اپنی محبت کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا، کچھ میرا بنے گا؟ خدا میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ ایسی فون کالز آتی ہیں میرے پاس، یہ میرا آدمی تبدیل ہو سکتا ہے، یہ میری عورت کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، یہ میرے بچے بچ سکتے ہیں، بری حالتیں ان کی بہت بری حالت ہو گئی ہے، یہ بدل سکتا ہے، کوئی امید ہے اس کے لیے؟
خدا کا شکر ہے، نا امیدوں کے لیے خوشخبری ہے، تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ اگر خدا امید دلائے تو پھر کیا بات ہے؟ پھر تو بات بن جاتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ خدا نے مجھے امید دلائی ہے، میرے پاس تو کوئی امید نہیں تھی، تو ہمارے لیے ایک قسم کی خوشخبری ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی امید ہے۔ اے خداوند، اگر تو سب کے لیے ایسا کرتا ہے تو میرے لیے بھی امید ہے، ورنہ انسان تو اپنے آپ کو خود ہی گراتا رہتا، میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، میرے لیے خدا کچھ نہیں کرے گا، میں نے سب کچھ اپنا خود ہی بگاڑ دیا ہے، مجھے نہیں پتا کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیسے پیار کر سکتا۔ اور یہی تو بات ہے، انجیل اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو، اسی لیے تو خدا یسوع مسیح کے کلام کو انجیل کہتے ہیں، خوشخبری ہے۔ وہ اسی لیے دنیا میں آیا، نا امیدوں کے لیے، اس کو امید گاہ کہا گیا ہے۔ ہماری امید گاہ خدا یسوع مسیح، وہ ہے امید کی جگہ، امید کا گڑھ، ایک سورج جیسا نکل رہا ہے اندھیرے میں سے، اور اس کی کرنوں میں شفا ہے نا امیدوں کے لیے۔ لکھا آفتاب صداقت تم پر طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ نا امیدی سے شفا ملتی ہے اس کی شعاؤں سے، اس کی کرنوں سے۔ اور پھر میری مصیبت میں، معلوم نہیں آپ کی کیسی مصیبت ہے میرے پیارے بھائی پیاری بہن، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، میں تو چپڑاسی ہوں، میں تو اس کا محتاج ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے اس مالک کے پاس سب کچھ ہے، اسی نے مجھے سنبھالا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کیسی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، وہ کہہ رہا اس نے مجھے زندہ کیا، ایک زندگی آ جائے گی آپ کے اندر نئی، اس مصیبت سے ٹکر لینے کی۔ وہ مصیبت ٹوٹ جائے گی، ریت کی طرح بکھر جائے گی وہ مصیبت، کیونکہ وہ آپ کو ایک نئی زندگی دے دے گا۔ سچ بات ہے یہ، اس کا تجربہ کر کے دیکھو۔ لوگ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، ایسا اطمینان دے دیتا ہے کہ بھائی جو چاہے کہہ لو، جو چاہے کر لو، لیکن جو خوشی اور اطمینان مجھے نصیب ہوا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ گواہی ہے۔ تو مل کیسے رہی ہے یہ؟ وسیلہ کیا ہے؟ دیکھو کیسی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو امید دلانے والا ہے، تسلی دینے والا ہے، زندہ کر دینے والا ہے اور اطمینان بخشنے والا ہے، وہ خود کر رہا ہے۔ یہ وہ بھیج نہیں رہا کسی کے پاس، یہ نہیں کہہ رہا ایسا کرو تب ہوگا، تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ شکر خدا کا، وہ خود امید دلائے گا آپ کو۔ وہ جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوا ہے وہ زندہ ہے، وہ خود آپ کو امید دلائے گا، وہ دے گا امید، وہ مصیبت میں تسلی دے گا، وہ ایسا اطمینان دے دے گا جس کے لیے اس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ویسے میں نہیں دیتا۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اندر سے اطمینان آ جائے گا۔ وہ کہے گا مت ڈر، اب نہ ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت، اب میں آ گیا۔ اس قسم کا اطمینان اس زندگی کے سفر میں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری امید زیادہ ہوتی جائے مرنے کے بجائے، اس کی تسلی ہماری زندگی کی طاقت بنے، تاکہ جب مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مخالفت ہو، تو وہ زندگی ہمارے اندر کام کرے اور اس کی وجہ سے خدا کا اطمینان ہماری زندگی پر حکومت کرے۔ آپ کو چاہیے یہ چیزیں، امید، تسلی، طاقت اور اطمینان، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے خدا کی طرف سے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی کمزوری کی حالت میں جتنی کچھ میری بساط ہے، جتنا کچھ میری سمجھ میں آیا، جتنے
چھوٹے برتن میں جو کچھ آیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ خداوند خود اپنے کلام کا استعمال کر کے آپ کی زندگی میں یہ برکتیں دے گا، دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے۔ یہ کوئی کمائی کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کمانا پڑے گا، کیونکہ خدا نے اپنی محبت اس طرح ظاہر کی ہے خدا یسوع مسیح میں کہ جن کے پاس کچھ ہے نہیں وہ ان سے کہتا کہ مفت لو، یہ میری محبت کا انعام ہے، کمائی نہیں ہے۔ ایسا لکھا خدا یسوع مسیح کے کلام میں، سننا بہت مبارک ہوتا۔ دیکھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا۔ آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہی ہیں پیاری بہن، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مسیح کے کلام کو سنتے ہیں تو اس سے ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے، یہ تو خدا کا پیار میرے لیے ہے، خداوند یسوع خدا کا پیار ہے میرے لیے۔ پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے میں کیسی ہوں، میں کیسا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے وہ کرنا چاہیے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لینے کو تیار ہیں کہ نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ آپ نا امید ہو گئے ہو، خداوند کہتا لا میں تجھے امید دوں گا۔ آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، دکھ ہی دکھ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، کچھ نہیں بن رہا۔ خدا کہتا لا میرے پاس آ، میں تجھے تسلی دوں گا، میں دوں گا تجھے تسلی، تجھے تیرے آنسو نہیں تھم رہے، تیری سسکیاں نہیں رک رہی، کوئی سننے والا بھی نہیں، میں تجھے تسلی دیتا ہوں، میری تسلی لے۔ جب ہمارے دلوں میں فکروں کی کثرت ہوتی تو اس کی تسلی ہماری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ یہ وہ تسلی ہے جس سے شادمانی اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ پھر خداوند کہتا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان میں جان نہیں رہی، کوئی طاقت نہیں رہی، اب کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، کیا کروں؟ تو کہتا ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہے، آپ یقین جانو، اسے کو مجھے زندگی کی ضرورت ہے، خداوند مجھے اطمینان کی ضرورت ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ لے امید، مجھ پر بھروسہ کر، یہ سب کچھ میں تجھے دے رہا ہوں، لے لے۔